بات ہے کہ ایک چینج فیل کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کہ کوئی ٹائم آ کر وہ تھک جاتا ہے اور کوئی ٹائم آ کے وہ سوچتا ہے بس ابھی بس یہ ہو گیا. لیکن جب پھر دوبارہ سے تیار کرو, آپ نے کہا کہ نہیں, گولز, پلاننگ, ایم, ارادے, ساری چیزیں حاصل کرنی ہے, تو پھر شو میں کیوں نہیں, شو کیوں میں نے اپنا گول حاصل کرنا ہے, میں نے اپنا ایم حاصل کرنا ہے کہ جی مجھے آج کا جو میرا گول ہے بہتر سے بہتر شو. تو آج ہی میری پوری کوشش ہے آپ کی کہی ہوئی بات اس پر عمل کرنا ہے کہ جی آج کا شو بھی انشاءاللہ بہترین ہوگا, اچھا ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے, ہیومن میگنیٹک فورس, HMF. تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے اور یہ کب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان کے اندر موجود ہے یہ فورس؟ سائنس کے حوالے سے انسان ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے, یہ پاور دیتا بھی ہے, پاور لیتا بھی ہے. یعنی سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو 5 سائنس پہ چیزیں قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے, یہ پاور ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, ریسیو بھی کرتے ہیں, کائنات سے بھی ریسیو کرتے ہیں, انسانوں سے بھی ریسیو کرتے ہیں. دل سے, دل کو راہ ہوتا ہے, دل سے محسوس کرتے ہیں, بالکل فیل کرتے دل ہیں, سے دوسروں کے ساتھ, انسان کے ساتھ اس کے تعلق ہے, ان کے کنیکشن ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہانیوں میں وغیرہ چیزوں میں ہم پڑھتے ہیں ٹیلیپیٹک فورس, یہ وہ, یہ حقیقت ہے. انسان کا, انسان کی ذہن کے ساتھ راہ ہے, راستہ ہے, دل سے دل کو راستہ ہے, اور یہ ہر انسان محسوس کرتے ہیں. صحیح. کبھی کسی سے اگر بہت محبت ہے تو انسان محسوس کرتا ہے, کس سے بہت شدید نفرت ہے تو بھی محسوس کرتے ہیں, شدید نفرت سے بھی محسوس ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک نفرت, کس سے آپ نفرت کرتے ہیں, وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, تو دونوں کی ایک کنیکشن بنتے ہیں نفرت والے, تو وہ ایک دوسرے سے انسان کو فاصلے دیتے ہیں, اپنے آپ کو دفاع ڈیفنس کرتے ہیں, اس طرح کے. جب انسان کے اندر طاقت ہے, فورس ہے پوزیٹیو, اور محبت ہے, محبت کا راستہ ہے, تو وہ لوگ پھر ایک محبت کے راستے میں جو ہے نا وہ ایک جڑ جاتے ہیں, ایک جان ایک جسم بن جاتے ہیں. بالکل. یعنی محبت انسان کو قریب لے آتا ہے, نفرت انسان کو دور کر دیتی ہے. یعنی یہ صلاحیتیں, دیکھیں یہ چیزیں ہیں نا, وہ فورس ہمیں فیل ہوتی ہے. کہاں جاتا ہے, ایک جگہ پہ میں پڑھتا ہوں, انتھونی رابنز ایک بہت ہی اچھے مصنف ہے اس بارے میں, اور اس طرح بہت سے لوگوں نے, سلوا نے کہا, اور اوزس سلوا, اور ڈاکٹر ریچرڈ بنلیک نے یہ باتیں واضح کی ان کی ریسرچ کے مطابق, کہ اگر کسی کو آپ اپنے سے دور بھگاتے ہیں تو ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو, اور ان کو کہتے ان کی برائیاں دیکھو, تو وہ بھاگ جائیں گے آپ سے آٹومیٹکلی, دور ہو جائیں گے, وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو آپ محبت سے نگاہ سے دیکھیں تو وہ محبت کی نگاہ سے جب آپ دیکھتے ہیں اور دل میں محبت لاتے ہیں ان کے لیے, نفرت کو دور کرتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ خود ان کے پاس, خود اٹریکشن ہوتی ہے. ہاں, ایک وجود, دو وجود ایک بن جاتے ہیں. اسی طرح ہماری کنیکشن, تعلق اس کائنات کے ساتھ, الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ساتھ, اس کائنات کے ساتھ ڈیپلی رشتہ ہے, ہمارا کنیکشن ہے اس کائنات کے ساتھ. اور کائنات میں پھر ہر چیز موجود ہے. سب سے زیادہ بڑا رشتہ ہمارا, سب سے زیادہ بڑا تعلق ہمارا وہ انسان کے ساتھ ہے, انسان کی دل کے ساتھ, انسان کی ذہن کے ساتھ. صحیح, صحیح, بالکل. کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں, یا مقصد ڈراموں میں دیکھتے ہیں, موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن کو ٹرانسفر ہوتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص کچھ بتاتا ہے, وہ دوسرا محسوس کرتا ہے, پک کرتا ہے. اچھا آپ نے یہ کہا, آپ نے کچھ کہا, آپ زیادہ تر دیکھتے ہوتے ہیں, بالکل ایسی چیزیں, آپ نے کچھ کہا, مطلب اس نے چپ رہتا ہے لیکن اس کے جو سوچ رہا ہوتا ہے دوسرا ایک دم سے چونکتا ہے, آپ نے کچھ کہا, آپ نے کچھ کہا, وہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں کہا. ایسا کئی انسان کے, ایک تو ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں, فلموں میں دیکھتے ہیں, یا ہم ناولز وغیرہ میں, کہانیوں میں سنتے ہیں, مگر یہ سچ ہے. ایسا انسان کے ساتھ پریکٹیکلی کئی بار ہوا ہے کہ دوسرا شخص نے کہا, آپ نے کچھ کہا, آپ نے بلایا, درحال یہ آپ کے واقعی کسی کام کے لیے آپ نے بلانا تھا, آپ کے ذہن میں تھا, مگر وہ واقعی آ گئی,
اور انہوں نے کہا اچھا صحیح. بالکل, اور یہی انسان کی مقناطیسی صلاحیتیں ہیں. یعنی ایک رابطہ انسان کا, رشتہ انسان کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ. تعلق کیا ہے, انسان کو کیسے کنیکٹ ہے, کون سے صلاحیت. ایک تو ہے ہیلنگ پاور کے تھرو انسان کنیکٹ ہے کائنات کے ساتھ, اور ایک ہے جو ہے میگنیٹک فورس کے ساتھ کنیکٹ ہے انسان کے ساتھ. تو یہ ایک کنیکشن ہے انسان کی, اتنی صلاحیتیں ہیں. یعنی کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ 3 to 4% پاور انسان استعمال کرتے ہیں, اور باقی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. 96% پاور کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. بالکل. اگر ایسا ہے, اور یہ ریسرچ ہوا ہے, ثبوت ہوا ہے, کوئی ایسا بات ہے, اور جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے صرف 10%, 100 میں سے 10% کو استعمال کیے ہیں پاور, باقی ساتھ لے گئے. تو وہ دوسری صلاحیتیں کیا ہیں, کچھ تو ہوں گے نا. صحیح. اور وہ کیا ہے, کسی جن کو اس نے یوز کیا, کسی کو نہیں پتا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایچ ایم ایف میں ہم اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایچ ایم ایف, ہیومن میگنیٹک فورس, ایک کورس ہے, ایک اٹیومنٹ ہوتے ہیں ان کے, ورلڈ موسٹ سکسیسفل فارمولا کہتے ہیں اسے. تو یہ ہم اس کا جو بیسک جو ہم کرواتے ہیں, کس لیے کرواتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز کو آسانی سے اچیو کریں, ایک منظم زندگی گزار سکے اور بامقصد زندگی گزار سکے ایک انسان. ان کے لیے ٹائم پہ ہم نے بات کی, ٹائم بڑا قیمتی ہو, وہ ٹائم کا خیال رکھے, وہ ارد کا خیال رکھے, وہ اس زندگی کو انجوائے کرے, زندگی سے لطف اٹھائے, اور پھر اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر کر سکے, اپنے بزنس کو بہتر کر سکے. ایک اچھے کامیاب بزنس مین کیسے بنے, اچھے حلال روزی کیسے کھمائیں, انڈیپینڈنٹ کیسے رہیں. یہی سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرنے والی تھی کہ کیسے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے, کامیاب زندگی کیا اور کیسے کامیاب بنا سکتا ہے. جی بالکل, کامیابی وہ ہے انسان کی سب سے بڑی کامیابی جو انسان کو ہے. مختلف لوگ مختلف کامیابیاں سمجھتے ہیں, مگر سب سے بڑی کامیابی جو انسان کی ہے وہ مطمئن زندگی گزارنا اور اس زندگی کو انجوائے کرنا. یہ 2 چیزیں انسان کی بڑی کامیابی ہے, یعنی 3 چیزیں, سوری. روحانی طور پہ انسان درست ہو, اور وہ جو ہے نا روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی تعلق ہو. اور اس طرح کے دوسری نمبر پہ ہے کہ مقصد ہم حلال روزی بھی کمائیں, ہمارا فرض بنتا ہے جتنا کمائیں. ٹھیک ہے. تیسرے جو نمبر ہے, تیسرا جو ہم اس زندگی کو خود بھی لطف اٹھائیں, اور لوگوں کو بھی ایسا کرے کہ ان کو بھی ہماری وجہ سے اچھا ملے, اچھا لگے, ہاں ان میں اچھائیاں پھیل جائیں. یہ چیزیں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتے ہیں. اگر یہ 3 چیزیں انسان میں ہیں تو یہ اسی مطمئن زندگی کہتے ہیں, اچھی زندگی. اب کسی انسان کو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے معلوم ہو کہ اس میں میگنیٹک فورس کم ہے یا زیادہ ہے, وہ خود کیسے محسوس کر سکتا ہے یا معلوم کر سکتا ہے؟ ہمارا ایک کورس ہے جس میں ہم کرواتے ہیں یہ چیزیں. محسوس کرتا ہے انسان اپنے صلاحیتوں کو, محسوس کرتے ہیں. تو جی اس صورت میں ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں, تو اس کے جو لیولز ہے, جو فریکوینسی ہے, وہ کچھ لوگوں کو میچ کرتے ہیں ڈائریکٹلی, کچھ کمیونیکیشن ہوتے ہیں, بات چیت ہوتے ہیں درمیان. اور ہمارا تعلق جو ہے ہمارے گولز کے ساتھ, سب سے مین جو ہے وہ گولز کے ساتھ انسان کا. تو لیول جو ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لیول بہت لو ہوتی ہیں, جو انہوں نے ایچ ایم ایف نہیں کیے ہیں, کیونکہ ان کے لیول اس لیے کہ وہ ناکامی ہوتے ہیں. اس کے ناکامی اس صورت میں آتا ہے کہ ہمارے میگنیٹک فورس کے لیول ڈاؤن ہے. اب اس کے لیے کوئی ٹیکنیکس چاہیے, تھوڑے سے وہ ٹیکنیکس ہم بتاتے ہیں ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس میں, کہ اس کے لیول جو ہے نا وہ ایک لیول تک آ جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو ریزلٹ بھی ملتے ہیں, ان کو ریزلٹ مل جاتے ہیں. سمدھا کے ہیلنگ انرجی کی طرح آپ کو پتہ ہے, میرا یہ سیمینار ہوا جو ابھی کراچی میں, الحمدللہ اتنا کامیاب سیمینار, اتنا کامیاب ایک ورکشاپ ہوا, اتنا کامیاب ہیلنگ سیشن ہوئے, اللہ کا شکر ہے. سیٹرڈے کو ہم نے کیے تھے, اور منڈے کو لوگ آئے ہیں, اور منڈے کو ایسے ایکسپیرینس شیئر کیے انہوں نے, ایسے کرونک مسائل الحمدللہ
90% لوگوں کے کرونک مسائل ٹھیک ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے۔ ان کو ایک سیٹرڈے کی ورکشاپ، ایک سیمینار سے دیکھیں رزلٹ ملا، منڈے میں ہی انہوں نے وہ بتا دی چیز بتا دیے پیسے ہوٹل میں سب کے سامنے، میں سامنے بیٹھ کے ایک ایک سے پوچھتا رہا، آپ بتا دیں اپنے ایکسپیرینسز۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے، ان کو سٹرونگ کرنا اور زیادہ پوزیٹیو طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، نیچرل لائف گزارنا، اسی زندگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بری عادتیں ہوتی ہیں انسان میں، وہ کس طرح سے میگنیٹک فورس کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ بری عادتوں کو ہم بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ناپسندیدہ عادات لوگوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے ضمیری قبول نہیں کرتے۔ تو جب اس طرح کیفیت ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ریموو کرے اس چیزوں کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم ایچ ایم ایف میں بڑے اچھے ٹیکنیکس ہے جو کہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اس عادات۔ یعنی ایچ ایم ایف کا مطلب ہے ایموشنز پہ کنٹرول، مائنڈ پہ، اپنی صلاحیتوں پہ کنٹرول۔ کبھی کبھی انسان کو غصہ آتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان سے برا سلوک ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کچھ عادات ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اب کیسے چھوڑنا ہے یہ ایچ ایم ایف بتاتے ہیں۔ بالکل، اور ایچ ایم ایف ہمیں اور کیا بتاتا ہے یہ بھی ہم سنیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیے۔ میں شہر جڈو ضلع میں کو خاص سے ڈاکٹر عبدالکم لگاری بات کر رہا ہوں۔ جی، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے یا کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اس سے مطمئن ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، اور اپنی فیلڈ میں رہ کے کہ ان کو ایسا کام کرنا چاہیے جیسے کہ آس پاس والے لوگ بھی ان سے مطمئن ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، بڑے اچھی بات کہی اور بہت خوبصورت بات کہی فرمایا آپ نے کہ کس طرح کے ہم ارد گرد کے لوگ بھی ہم سے خوش ہو۔ تو اس صورت میں ہمیں اگر ارد گرد کے لوگ انسان خوش رکھنا تو ان سے ہمارے لیے کوئی ایسی پاور ہونا چاہیے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، پیسے سے خوش رکھتا ہے انسان۔ ایک ہوتا ہے اخلاق، انسان کے پاس اخلاق سے خوش رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹیچ کرتے ہیں وہی پوزیٹیوٹی کو ٹیچ کرتے ہیں لوگوں تک، سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ٹیچ کرتے ہیں تو آپ میں بھی خوبیاں ہوں گی، وہی خوبیاں ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اگر ٹیچ کرتا ہے انسان تو خوبیاں انسان کے اپنے بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اچھے پرسکون رکھنے کے لیے ہمیں ریل سائنسز کی طرف آنے چاہیے اور ریل سائنسز کو جوائن کرنی چاہیے۔ ہم بہت سے کچھ سیکھتے ہیں، اپنے اولاد کی اچھی تربیت، اپنے ماحول کی تربیت اور اپنی ہر چیز کے نیچرل طریقے سے ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ علم لامحدود ہے۔ صرف یہ چیز نہیں ہے بس کہ ہم نہیں، بس جو ہم ہے یا جو لوگ ہے یا جو دنیا ہے بس یہی ہے، 3 ڈائمینشنل دنیا ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں، ایسی چیزیں جو قرآن کریم میں بھی ہے جو نظر نہیں آتے، اب جین، شیطان وغیرہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہے۔ ہاں، دین کے حوالے سے شیطان نے ہمارے دل میں جگہ لیے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں۔ دین کے حوالے سے فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ روح، دین کے حوالے سے روح ہمارے اندر ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ سائنس کے حوالے سے ذہن ہمارے اندر ہے، مائنڈ ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ جل سائنسز کے حوالے سے چاکراز ہے، انرجی سینٹرز ہے ہماری باڈی میں، نظر نہیں آتے ہیں۔ اب تعلق کس ذریعے سے آپ کا اس کائنات کے ساتھ ہے یہ سمجھنا چاہیے، سب سے ضروری۔ بالکل۔ تو جو جل سائنسز ہے، جل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ایسا کچھ سکھاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جانے اور انسان اپنے دنیا کو پہچاننے کی کوشش کرے اور پانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے اور اس کا ایگو اتنا ہائی نہ ہو کہ وہ خدا نہ کرے اسے غرور ہو جائے کہ بس، یعنی غرور یہ چیز ہے لا علمی، جہالت میں، لا علمی میں اپنے آپ کو صرف سپر سمجھنا یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ لا علمی میں انسان کو ہوتے ہے یہ چیزیں ہوتی ہے۔ دیکھیں
ایک لحاظ سے تو انسان اپنے آپ کو تسلی دینے چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، غرور سے نہیں،